دوسرے ہیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو شامل کرنا، اور تیسری بیماری تھی اپنے مقابلے میں دوسرے کو کمتر سمجھنا۔ یہ تین تھی بیماریاں، اور یہ تینوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابا، اس نے انکار کر دیا۔ تو پہلی بیماری کیا تھی؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی۔ اور دوسری بیماری کیا تھی؟ اس نے کہا قال ااسجد لمن خلقت طینا، کیا اسے سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے مٹی سے بنایا، مجھے آپ نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، پھر ایسی صورت میں کیسے سجدہ کروں؟ اللہ نے ایک جگہ فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ، کس چیز نے روکا تجھے سجدہ کرنے سے؟ تو اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ تو تین باتیں سمجھ میں آ گئی نا؟ نافرمانی، اللہ کے احکام کے مقابلے میں اپنی عقل سے استعمال کر کے دیکھ رہا مٹی اعلیٰ ہے کہ آگ اعلیٰ ہے، کون سی چیز بڑی ہے؟ پھر اس نے دونوں کی خاصیتیں دیکھی کہ مٹی نیچے جاتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، مگر شاید اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آگ کو مٹی بجھا دیتی ہے۔ کہیں آگ لگ گئی تو کیا کرنا؟ مٹی ڈال دینا، بجھ جاتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مٹی سے ہر کارآمد چیز اگتی ہے، اور شیطان اور آگ سے ہر کارآمد چیز خاک بن جاتی ہے۔ اس نے اپنی طرف سے جو سمجھا وہ یہ سمجھا۔ تو یہ تین بیماریاں تھیں اس میں، نافرمانی کی بیماری، اللہ کی بات کے مقابلے میں اپنے عقلی گھوڑے دوڑانے کی بیماری، اور دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنے کی بیماری۔ اب یہ جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں تو اللہ کے احکام ہیں، اب یہ احکام پر چلنے سے یہ تین بیماریاں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اللہ کا حکم نہیں ماننا وہ احکام کا مجموعہ ہے، اللہ کی بتائی ہوئی بات سے متعلق یہ کہنا میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہی بھئی یہ بات، میں تو صرف وہی بات مانوں گا جو مجھے سمجھ میں آ جائے۔ ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ویسا کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ مول صاحبہ اور مولویاں یہ لوگ کچھ اس کی ترجمانی میں گڑبڑ کر دیے ہوں گے، تعویلات کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز، حکم ماننے کی صورت میں اپنے کو چھوٹا بنانا پڑتا ہے۔ حکم مانے گا کون؟ جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا وہ حکم نہیں مانے گا۔ یہ تین بیماریاں تھیں، اس کو ذہن میں رکھ کے سوچنا، قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اللہ کے حکم سے روکنے والی، اللہ کے حکم پر چلنے سے روکنے والی جو بیماریاں ہیں وہ بیماریوں سے پہلے اللہ کی پناہ مانگ لو، تاکہ اب جب تلاوت کرو
تو جو حکم آئے اسے پورا کرو، جو حکم آئے اسے آمنا صدقنا کہو، اور جو حکم آئے اس بات کا اظہار کرو کہ میں حقیر سے حقیر تر اور وہ کبیر سے کبیر تر ہے جی، میں اصغر ہوں وہ اکبر ہیں، وہ خالق ہیں میں مخلوق ہوں، وہ تمام طاقتوں اور قدرتوں کے مالک ہیں میں عاجز ہوں۔ ایسی صورت میں میرا کام ہے ان کی ماننا۔ اب اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بہت سارے ذہنوں سے نکل گیا ہوں گا کہ قرآن پڑھے تو اعوذ باللہ پڑھنے کے واسطے کائے کو بولتے ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ کائے کو ہے؟ اس مقصد سے ہے کہ اس میں پائی جانے والی جو مذموم صفات تھیں وہ قرآن پر چلنے سے روکنے والی چیزیں تھیں۔ آدمی اس سے پناہ مانگتا ہے تاکہ وہ رکاوٹیں میرے اندر سے ختم ہوں، اور پھر انسان کی زندگی میں قرآن پاک آتا چلا جائے۔ وہ غالباً اقبال نے کہا تھا، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، اس کی زندگی میں قرآن ہوتا ہے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے کہا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں پڑھتا ہوں؟ فرمایا پڑھتے ہیں تو بس یہ سمجھ لو کان خلقہ القرآن، جو قرآن تھا وہ میرے نبی کی زندگی تھی۔ قرآن ایسا بھائی جو ہماری اپنی زندگی میں آئے، اس کی عظمت ہمارے دلوں کے اندرون میں ہو۔ کوئی تو بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے، قرآن سکھائے، لیکن دین سے دوری، اسلام سے دوری اور اللہ رسول سے تعلق میں کمی کے نتیجے میں آج قرآن پاک سیکھنے والا، قرآن پاک سکھانے والا دیگر لوگوں کے مقابلے میں کمتر بن گیا اور دوسرے لوگ بہتر بن گئے۔ اللہ کے حبیب نے بہتر فرمایا اور امت کی نگاہوں میں وہ کمتر بن گیا۔ آج امت اس زوال کا شکار ہو گئی اور اسی کے نتیجے میں آج یہ مختلف قسم کے مسائل میں گرتی جا رہی ہے۔ اسی لیے دوبارہ پھر سے جوڑنا اپنا تعلق قرآن پاک سے۔ مخلوق کو نہیں دیکھنا جی، خالق کو دیکھنا۔ نظر مخلوق پر نہیں، خالق پر نظر رکھو۔ اس شہر کو ایک بزرگ تشریف لاتے تھے، حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد بزرگوار۔ وہ تشریف لاتے تھے تو وہ سنایا کرتے تھے وقتاً فوقتاً کہ سینکڑوں چیزیں بادشاہ نے کھلے ہوئے جنگل میں پھیلا دی۔ ایک بادشاہ کرسی شاہی پر بیٹھا، مجمع جب جمع ہو گیا تو اس نے اعلان کیا کہ یہ جنگل میں مختلف چیزیں پھیلا دی گئی ہیں، اور آج ہم اپنی داد و دہش اور سخاوت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو پھیلی ہوئی چیزوں میں سے، جو اس میدان میں موجود چیزوں میں سے جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ بس لوگوں کا حال کیسا ہے آج بھی دیکھو، کہیں خالی پلاٹ ہے تو وہاں لے آ کے ہاتھ رکھ دیں گا، کہیں کار ہے تو وہاں ہاتھ رکھ دیں گا،
کہیں سائیکل موٹر ہے تو وہاں ہاتھ رکھ